ایک جانور ہے بھیڑیا، جو کبھی غلام نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ راج کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں وہ دوسروں پر حکومت کرے، ایک بادشاہ کی طرح جیے اور جہاں بھی جائے لوگ اس کی عزت کریں، تو اس کا راز بھیڑیے کی ذہنیت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو حکم ماننے والے بنے یا پھر حکم دینے والے۔ ایک غیر فعال، کمزور کردار سے نکل کر طاقت اور عزت والی پوزیشن پر جانے کی خواہش ہی وہ چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کا راز کیا ہے؟ وہ راز چھپا ہے ایک بھیڑیے کی ذہنیت میں۔ یہ ایک ایسی طاقتور نفسیات ہے کہ بعض اوقات شیر بھی اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آئیے اس طاقتور ذہنیت کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اس کے پہلے 2 اصولوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اصول سمجھیں طاقت کی بنیاد ہیں: مشاہدہ اور صبر۔ پہلا اصول بہت سادہ ہے لیکن گہرا بھی۔ صرف آنکھیں کھلی رکھ کر دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد ہر چیز کا مشاہدہ کرنا ہے۔ حقیقی طاقت ماحول میں صرف موجود ہونے سے نہیں آتی، بلکہ اسے سمجھنے سے آتی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ طاقتور دکھنے کے لیے ہر جگہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے۔ اصل طاقتور لوگ خاموشی سے دوسروں کی چالوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جب کوئی اپنا منہ بند کر کے اپنی آنکھیں اور کان کھولتا ہے تو وہ دوسروں کے ارادوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصول نمبر 2 پر، اور وہ ہے صبر۔ یہ اصول جلد بازی کی کمزوری کو ایک صابر رہنما کی پرسکون طاقت سے بالکل الگ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں جلدی وہ کرتا ہے جو اندر سے کمزور ہوتا ہے، وہ اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہر چیز کو غور سے سمجھتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم اکثر پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ طاقتور بننے کے لیے صبر کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ چلیں اب اگلے 2 اصولوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اصول کسی کے قریبی لوگوں اور اپنی ذاتی قدر کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ اصول نمبر 3 سیدھا بھیڑیے کی حکمت عملی سے آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا ناقابل اعتبار ہجوم نہیں رکھتا، بلکہ ایک چھوٹا اور وفادار گروہ بناتا ہے۔ اس اصول کے پیچھے کی سوچ یہ ہے کہ جب دوست بہت زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص کی اپنی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں میں تعداد کے بجائے معیار پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک ایسا چھوٹا حلقہ بنانا چاہیے جس میں صرف وفادار اور ہم خیال لوگ ہوں جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہوں۔ اب آتا ہے اصول نمبر 4، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ عزت کا حکم کبھی مت دو۔ بھیڑیا کسی سے نہیں کہتا کہ مجھ سے ڈرو۔ عزت خودداری کے ذریعے کمائی جاتی ہے، دوسروں سے مانگی نہیں جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ عزت کمائی کیسے جائے؟ سب سے پہلے تو اپنی عزت خود کرنی پڑتی ہے۔ جہاں قدر نہ ملے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ جب کوئی شخص لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ اس کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، تبھی دوسرے اس کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اگلے اصولوں کی طرف۔ یہ اصول اس بارے میں ہے کہ طاقت کو باہر کی دنیا میں کیسے ظاہر کیا جائے، یعنی سکون اور فعال توانائی۔ 5واں اصول بہت اہم ہے، پرسکون رہنا۔ ایک بھیڑیا چیختا نہیں، چلاتا نہیں، وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر لوگ کسی کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھیں کہ اس نے اپنی طاقت ان کے حوالے کر دی۔ حقیقی طاقت دباؤ میں پرسکون رہنے اور صاف سوچنے میں ہے۔ اور چھٹا اصول، سست نہیں بننا ہے۔ ایک بھیڑیا یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ رکا تو کوئی اور اس کی جگہ آ جائے گا۔ سستی دوسروں کو موقع دیتی ہے کہ وہ آپ کی جگہ لے لیں۔ کامیابی کا مطلب ہے مسلسل کوشش کرتے رہنا، اپنے آرام کو چھوڑنا۔ وہی لوگ راج کرتے ہیں جو خود کو بہتر بنانے کی لگن رکھتے ہیں۔ ہمیشہ فعال رہ کر خود کو ناقابل شکست بنانا چاہیے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخری 2 اصولوں پر۔ یہ اصول اندر کی ذہنیت یعنی خود اعتمادی اور ایک خاص قسم کی خود غرضی کے بارے میں ہیں۔ 7واں اصول ہے طاقتور خود اعتمادی، ایسی خود اعتمادی جسے کوئی ہلا نہ سکے۔ بھیڑیے کو اپنی صلاحیتوں پر ایک غیر متزلزل، ایک اٹل یقین ہوتا ہے۔ یہ خود اعتمادی آئے گی کیسے؟ سب سے پہلے تو خود کو کمتر سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی خود پر یقین نہیں کرتا تو کوئی اور کیوں کرے گا؟
ایسی توانائی پیدا کرنی چاہیے کہ دوسرے حیران رہ جائیں۔ اور اب آخری اصول، جو شاید سب سے زیادہ متنازع لگے، اور وہ ہے خود غرض بنو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے، اس کا مطلب ہے اپنی ترقی، اپنے راستے پر توجہ دینا۔ ایک بھیڑیا اپنی سلطنت اور اپنے شکار پر دھیان دیتا ہے، اسے شیر کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو لوگ ہر وقت بہت زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اکثر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ بھیڑیے کی ذہنیت کو ہم 3 اہم نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، بولیں کم، دیکھیں زیادہ۔ دوسرا، دوسروں سے پہلے اپنی قدر کریں۔ اور تیسرا، ہر کام جلد بازی میں نہیں بلکہ ایک پرسکون مقصد کے ساتھ کریں۔ تو ہم اس بات کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ طاقت کا کون سا اصول ہے جو آج سے کسی کی زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی اپنی طاقت کو کیسے جگا سکتا ہے۔